آج ہم نے لیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 21 سے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ and follow what is revealed to you from your Lord. اور تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا. یہ کمپلیٹ آیت کا ترجمہ یوں ہے: جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے. یعنی جو بھی آپ کرتے ہیں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے اس میں قرآن اور احادیث دونوں آ جاتی ہیں، کیونکہ احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، ان کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں، لیکن ان کے معنی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، رائٹ. تو یہاں پہ جو وحی کی جاتی ہے، جو بھی ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ آپ کی طرف جو بھی وحی کی جاتی ہے آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے. اور پھر یہ ہم سب کے لیے بھی حکم ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے چاہے حدیث میں، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جو بھی ہم ایفرٹس کرتے ہیں، جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہم منافق ہیں یا ہم مومن ہیں، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا دل سے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر دیکھیں جب آپ وحی پر عمل کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی تابعداری کریں، کیونکہ وحی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے نا، اللہ کا کلام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، اور یہی تو اسلام ہے. اگر آپ یہ وحی نکال دیں تو پھر پیچھے کون سا حکم رہ جاتا ہے؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وحی کی پیروی کرنی ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا کسی بھی معاملے میں تو ہم نے اپنی ذاتی جھگڑے، ذاتی پسند ناپسند، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دینا ہے. یعنی ہمیں اکڑنا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ہماری اپنی پسند ہوتی ہے، ٹھیک، اور ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جب اللہ کی مرضی آ گئی تو آپ کو اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دینا ہے. کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم سب سے آگے ہوگا. یعنی ہمیں اپنے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں، انا کے اوپر نہیں کرنے. اب آپ یہ دیکھیں کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں غیرت کے نام پہ، یہ ہمارے غیرت کے اگینسٹ گئی ہے یا اس نے شادی کر لیا باہر جا کے ہم سے پوچھے بغیر، جو ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اس نے اچھا کیا ہے برا کیا، لیکن آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کی جان لے لیں. بس جو حکم آ جائے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اسی سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، یاد رکھیں. اس کے باہر کچھ نہیں ہے. یہ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وہی کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ ایسے احکام بھی آتے ہیں جو ہمیں بظاہر بڑے بھاری معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں کیا حکمت ہے. لیکن اللہ پر ایمان لانے والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں اور حکم کو اوبے کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. ہڈن پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، ٹھیک، وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہمارا جتنا ایمان سٹرونگ ہوگا اتنا زیادہ ہم عمل کرتے جائیں گے. اکثر جو حکم آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، یا ابھی کے دور میں تو یہ فالو نہیں ہو سکتا. سپوز پردے کا آپ حکم دیکھ لیں، تو آپ جس معاشرے میں رہ رہی ہوتی ہیں تو آپ سوچتی ہیں یہاں تو کوئی بھی پردہ کرنے والا نہیں ہے. جیسے مجھے ڈیفرنٹ قسم کے میسیجز آتے ہیں، اور وہ بہت سے میسیج انڈیا سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ وہاں پہ جو ڈریسنگ ہے وہ یہاں سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. دوپٹہ تو دور کی بات ہے، وہاں جس قسم کی ڈریسنگ ہوتی ہے، تو اس ایسے ماحول میں ان کے لیے پردے کو کیری کرنا، ایک تو یہ کہ منع ہے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو خود میں گلٹ فیل ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو کور کر لیں. تو جتنا آپ یاد رکھیں ٹف آپ کی سچویشن ہے اس پہ پھر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا اجر بھی باقیوں سے زیادہ ہے. اسی طرح سے جو خواتین پاکستان کی ہیں وہ یہ میسج کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا ماڈرن ہمارا گھرانہ ہے، اور اگر میں کروں گی تو لوگ مجھے باتیں کریں گے، یا میں کر رہی ہوں اور میں سب سے ہی الگ نظر آتی ہوں، اور مطلب لوگ مجھے بیکورڈ سمجھتے ہیں، اور پھر اور کئی مسئلے مسائل کا ڈسکس کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کا حکم مانتے جانا ہے. بس شروع میں مشکلات ضرور آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی آپ کا عمل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے.
تو جو بھی کوئی وحی پر عمل کرتا ہے اور پھر اس عمل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے، تو یہ جو عمل ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہے، آپ اپنے نفس کی پرواہ نہیں کر رہے، آپ صرف اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ برداشت کرتی جائیں گی انشاءاللہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا اجر آپ کو دے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کسی کے لیے کیا کہتے ہیں بیڈ آف روزز، ٹھیک ہے، ان کے لیے معاملات اتنے آسان ہوتے ہیں اور کسی کے لیے مشکل ہیں۔ تو جن کے لیے ٹف حالات ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اعلیٰ مقام رکھا ہوتا ہے، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہلے ریڈی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اگزامپل ہے، صحابہ کی زندگی آپ کے لیے اگزامپل ہے، انہوں نے کیا کیا تکالیف نہیں اٹھائی، تو پھر ان کا اجر بھی باقیوں سے زیادہ ہے، ان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی سب سے اوپر ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو تکالیف آئیں تو پریشان نہیں ہونا کہ دین میں چل رہی ہوں اور مجھ پہ یہ کیوں تکالیف آ رہی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، شیطان اپنے کیا کہنے چیلوں کے ذریعے انسان کو وسوسے ڈلواتا ہے کہ تم تو باقیوں سے زیادہ دین پر چلنے والی ہو، تو پھر تمہارے پر آزمائشات کیوں آ رہی ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو آزماتا بھی ہے، ان کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کا ریوارڈ ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، وہ باقیوں سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کامیاب انسان ہو نا دین میں تو ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو اللہ نے بہت اچھا مقام عطا کیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی سٹرگل ہے وہ کہاں کہاں سے گزرا ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا۔ انسان تو اسمائل کر دیتا ہے جی بس یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اس اسمائل کے پیچھے بڑی تکالیف تھی جو اس نے اٹھائی ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے بس وہی پر عمل کرتے ہوئے جانا ہے۔ اور جب آپ قرآن پر عمل کریں گی، احادیث پر عمل کریں گی، تو یہ کیا ہے نا، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہمارے لیے روشنی ہے۔ تو آپ کے رستے جو اندھیرے والے ہیں وہ آہستہ آہستہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینی یہ میں اس سے عمل نہیں ہوگا، بس بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور پھر آپس میں تفرقوں میں نہیں پڑنا۔ اور دیکھیں اللہ کی جب بات آ رہی تھی پھر آپ نے کسی اور کی بات نہیں مانی۔ اللہ کی جو وحی ہے وہ ہمارے لیے ایک سورس آف گائیڈنس ہے، گائیڈ لائن ہے، جس کے اوپر بس ہم نے چلتے جانا یہی اسلام ہے، اور اللہ ہی کی بات ماننی ہم نے۔ اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ اس دنیا میں آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کریں گی، دوسروں کی ہدایت پر عمل کریں گی تو سارا سسٹم نظام خراب ہو جائے گا آپ کا۔ یعنی آپ اللہ نے جس چیز کو حرام کا آپ حلال کر دیتی ہیں، آپ سور کھانا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے گوشت کے اندر کیا چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بیماریاں آئیں گی۔ آپ اپنے لیے شراب کو حلال کر لیتی ہیں، تو شراب پینے سے آپ دیکھیں کتنی برائیاں اور جنم لیتی ہیں۔ تو ایسے معاشرے آپ دیکھیں جن میں حلال و حرام کا فرق ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو اوبے نہیں کر رہے، وہ اپنے نفس کو اوبے کر رہے ہیں، یا وہ جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں کی حکومت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے معاشرے میں دیکھیں برائیاں آج کتنی ہیں۔ تو جتنا ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے وہ ہمارے لیے بھی آسانیاں آئیں گی، ہمارے معاشرے میں بھی آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو کبھی کبھی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ سپوز کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں جناب ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا، تو اب یہ تو بڑا سخت ہے، لیکن آپ دیکھیں جب ایک دفعہ ہاتھ کاٹتے ہیں چوری کے اوپر تو پھر معاشرے میں سے وہ چوری کا جو ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور لوگ زیادہ سیف طریقے سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی پراپرٹی کے متعلق جو ہے وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ ٹینشن میں نہیں رہتے، ان کو پتہ ہے کہ باقی سب نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو مرضی ہو ہاتھ کٹنے کٹنے۔ اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں چور جو ہے وہ 2-4 دن جیل کاٹ کے پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہ نئی چوری کرتے ہیں، کیونکہ سزائیں اگر اسلام کے مطابق ملنا شروع ہو جائیں، وحی کے مطابق ملنا شروع ہو جائیں، تو معاشرے کا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح سے جو زنا ہے، جو زنا کرتے ہیں، اگر ان کو سب کے سامنے سزا دینے شروع کر دیں، یعنی ہمیں پتہ لگے کہ اس کی سزا ہے، تو کیوں یہ ریپ کیسز ہوں، کیوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جائے؟ تو جب انجام نہیں آتا سب کے سامنے تو پھر اس چیز کی ریشو، برائی کی ریشو بڑھتی جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی وحی پر عمل کرنا ہے
اس کو مانتے جانا ہے، اس کی تابعداری کرتے جانی ہے. کچھ بھی ہو، آپ کو مشکل بھی لگ رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی ہے. یہی اسلام ہے کہ آپ کو قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، وحی کے اوپر عمل کرنا ہے. آج آپ نے یہی بات سیکھنی ہے انشاءاللہ. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کے لیے حکم آیا سب سے پہلے تو کہ آپ کو جو وحی کی جاتی ہے اس پر عمل کریں. ہمارے پر بعد میں حکم، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم کہ جو بھی وحی آتی ہے آپ اس کو مانتے جائیں. اب کئی لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے کہ جی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا، جب کہ اللہ کا حکم قرآن میں آتا ہے کہ آپ کو نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کو حکم آ رہا ہے کہ آپ نے وحی کے اوپر عمل کرنا ہے، تابعداری کرنی ہے. اب جو لوگ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ اب ہم بخشے ہوئے ہیں، یا ہم نے جو ہے وہ وضو نہیں کرنا، نہانا نہیں، ہمارا دل بڑا پاک ہے، جی دل کی پاکی ہونی چاہیے، ٹھیک. اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں جی ہم نے نقاب نہیں کرنا کیونکہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. تو پھر حیادار تو صحابیات سب سے زیادہ تھی، ام المومنین سب سے زیادہ حیادار تھی، ان کو اگر حکم آ گیا تھا پردے کا تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ غلط باتیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا. اگر اللہ اور اللہ کے صحابہ اللہ اور اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے، ام المومنین کے لیے، تو وہ ان کے لیے حکم ہے. اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی عمل کرنا ہے، ہمارے لیے بھی وہی چیز ہے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر سچی طریقے سے، اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کوشچن دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی کوشچن ہے تو پھر انشاءاللہ. اوکے جی. میری بیٹی کے لیے آپ سب اور منیبہ آپ خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے، بیکاز وہ اسپیشل ہے. وہ اسپیشل ہے نا، تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. وہ آپ سب کے لیے بھی اسپیشل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید اسی سے آپ کے گھر میں برکت ہو، رحمت ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی، صحت والی عطا فرمائے، اور آپ سب کو صبر اور حوصلہ دے، آمین. اچھا جی، جیسے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اب پردہ کیا تو میکے چلی جاؤ، یہاں پر کیا کیا؟ دیکھیں یہاں پہ اور کئی دفعہ پردہ اتروایا زبردستی، یہاں پر جہاں رشتہ ختم ہونے پر آ جائے، پھر اس میں آپ یہ کریں، اس کا گناہ پھر آپ کے ہسبینڈ کے سر کے اوپر، کیونکہ یہاں آپ مجبور ہیں نا. اب دیکھیں کئی تو یہ بھی کہیں گے کہ آپ اپنا رشتہ ختم کر کے آ جائیں، لیکن سم ٹائم گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ آہستہ آہستہ سلولی اس میں ٹائم لگتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ سب لڑکیوں کے پاس واپس آنے کی آپ کہہ لیں کہ آپشن نہیں ہوتی، سب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. یعنی ان کے لیے اپنے سسرال سے ٹف پوزیشن ان کے اپنے میکے میں ہو جاتی ہے. یعنی وہاں وہ ہسبینڈ کی باتیں سن کر گھر آتی ہے کہ وہ دین پر عمل کرے، اور اس کے اپنے گھر والے اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کتنی دیر کیا کہتے ہیں بوجھ اٹھاتا ہے، تو سب کو پیچھے سے سپورٹ نہیں ملتی. تو ایسی سچویشن میں آپ اللہ سے دعا مانگیں. اگر وہ پردہ اترواتے ہیں تو یہ گناہ ان کے سر جائے گا، آپ ان کے انڈر ہوتی ہیں، اور آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور آپ کو اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل بدل دے، آمین. ہمارے بڑے بہن بھائی اگر ہم انہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، اگر وہ نہ اٹھے اور ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیں تو ان سے کیسے ڈیل کریں؟ آپ کا کام تھا کہہ دینا، بتا دینا، ٹھیک. انہوں نے آپ کو ڈانٹا، پھر وہی بات کہ آپ نے دین پر عمل کیا، آپ کے پر پریشانی آئی، آپ کو لوگوں نے غلط الفاظ کہے، آپ نے اس کو برداشت کیا، تو اس پر آپ کا اجر ہے انشاءاللہ. آپ نے ان کو کہا، ریمائنڈر دینا ہمارے پر فرض ہے، عمل ہم نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے. ہمارا کہہ دینا جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. تو وہ اگر آپ کو ڈانٹے، اوکے آپ جائیں، آپ اپنی نماز پڑھیں. آپ نے ان کو کہہ دیا، اٹھا دیا، آپ کا اجر پکا ہو گیا. اور ان کے حق میں دعا کریں. جب بھی ہم کسی کو بدلنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کیا کہ رب العالمین میں اس کو دین کی دعوت دینے والی ہوں اور دین کے احکامات کی طرف بلا رہی ہوں، رب العالمین آپ اس کا دل نرم کر دیں. اور اس کو بتانے کے بعد بھی اس کے پیچھے سے اس کے لیے دعا کریں، رب العالمین اس کا دل نرم کر دیں. بس. آپ ہی کل سے بے چین ہیں. میرے گھر جو کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پڑوسی کی کسی نے ہیلپ کی، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں تھے، اور کسی کے بارے میں بتایا کہ وہ رچ ہیں لیکن کنجوس ہیں. میں ان کو مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے
اچھا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی وقت آپ سے غیبت ہو گیا، سم ٹائم آپ کو سچویشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو بس آپ اللہ سے معافی مانگ لیا کریں. اور اگر کوئی اپنی ان لاز ریلیشن سے بہت پریشان ہے اور وہ دل ہلکا کرنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ہم حل نہیں چاہ رہے ہوتے، صرف اور صرف ہم باتیں بتانا چاہتے جو گوسپ میں آتی ہیں وہ نہ کریں، وہ تو سارے غیبت میں آ جائیں گی. لیکن اگر آپ اپنی ماں سے کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی اپنی کسی دوست سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے حالات ہیں ان لاس کے، مجھے بتائیں کہ میں ان حالات میں کیا کروں، تو وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں. اور سم ٹائم صرف اور صرف ہم بتانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ سنیں ہم کتنے زیادہ مظلوم ہیں، وہ پھر وہ غیبت میں ہے. اگر آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہے تو وہ اور بات ہے. آپ ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. آمین آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.